الصلاة خير من النوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں۔ انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک بے بس ننھا سا بچہ ہوتا ہے اور والدین کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، پھر رینگنے لگتا ہے، پھر پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے، پھر چلنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے، لڑکپن آتا ہے، پھر جوانی، اور جوانی کے بعد پھر بڑھاپے کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کی عمر میں اضافے کے ساتھ اللہ پاک اس کے ساتھ کیا معاملہ ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اہل دانش اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس کے کان پر بال آ جائیں، یعنی کان پر بال آ جانا کس بات کی نشانی ہے۔ اور اس کے علاوہ زندگی اور رزق میں برکت کے لیے چند اعمال بھی آپ کو بتائیں گے، اسی لیے ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلے یہ حدیث ملاحظہ فرما لیجئے کہ زندگی کے مختلف مراحل میں اللہ پاک بندے کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں۔ مسند احمد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے اور نہ والدین کے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور دو فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں اور قوت باہم پہنچائیں۔ جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں، جنون، جزام اور برس سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسنات کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دے دیتے ہیں، اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں، اور اس کا لقب امین اور اللہ اسیر الارض یعنی زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے، ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر شامل لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ پیارے بھائیوں، اس حدیث میں انسان کی عمر بڑھنے کے ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحم و کرم کا ذکر ہے۔ اسی کے پیش نظر کسی بزرگ کا یہ قول بھی ہے کہ اگر تمہارے کان پر بال آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جاؤ کہ تم پر کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر اپنے رحم و کرم سے رزق کی تنگی نہیں بھیجتا ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ بندہ اپنے رزق میں برکت کے لیے ایسے اعمال کرتا رہے جو رزق میں برکت کا باعث ہیں۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں چند اعمال آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ اعمال ایسے ہیں جن کو اختیار کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور برکت حاصل ہوگی۔ پیارے بھائیوں، پہلا عمل یہ ہے توبہ استغفار۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر توبہ و استغفار کے ذریعے رزق میں برکت
اور دولت میں فراوانی کا ذکر موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا، میں نے ان یعنی اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال و اولاد کی فراوانی بخشے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10-11۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرما دیتے ہیں، اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کا اس کے وہم و گمان میں گزر تک نہیں ہوتا۔ بروایت ابو داؤد۔ پیارے بھائیوں، دوسرا عمل اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا ہے، یعنی تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے اعمال پر عمل اور شرعاً ممنوع چیزوں سے اجتناب کا نام ہے۔ تقوی ان امور میں سے ایک ہے جن سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راہیں نکال دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، اس لیے ہم نے ان کی کمائی کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا۔ سورہ اعراف۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، یاد رہے کہ برکت کا مطلب دولت کی کثرت نہیں بلکہ کفایت ہے، یعنی ضرورت کے لیے کافی ہو جانا۔ بہت سے لوگ مال کی زیادتی کے باوجود معاشی تنگی کا رونا روتے ہیں، اور معاشی طور پر بہت سے بظاہر درمیانی درجے کے لوگ انتہائی اطمینان سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ فرق صرف برکت کی وجہ سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم میری عبادت میں منہمک رہو، میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ہاتھوں کو کثرت سے مشاغل سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ بروایت ابن ماجہ۔ پیارے دوستو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی برکت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ اپنی طرف سے مغفرت اور فضل یعنی رزق میں کشادگی اور برکت کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور بڑا علم والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 268۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ بروایت ابن ماجہ۔ پیارے دوستو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی برکت کا باعث ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے وسعت رزق اور لمبی عمر کی خواہش ہو اسے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ بروایت صحیح بخاری۔ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے لمبی عمر، وسعت رزق اور بری موت سے چھٹکارا پانے کی خواہش ہو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ بروایت مسند احمد۔ یاد رہے کہ صلہ رحمی کا جامع مفہوم یہ ہے کہ حسب گنجائش رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی اور بلاہی کا معاملہ کیا جائے اور شرور و فتن سے انہیں محفوظ رکھا جائے۔ اس کے علاوہ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک بھی برکت کا باعث ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندوں کو ان کی کمزوریوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سعد نے دیکھا کہ انہیں دوسرے لوگوں پر فضیلت حاصل ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کمزوروں کے طفیل ہی تم کو رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ بروایت بخاری شریف۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تم لوگ میری رضا اپنے کمزوروں کے اندر تلاش کرو، کیونکہ تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ بروایت مسند احمد۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔